الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان پر خاتمہ کتنی عظیم الشان نعمت ہے میرے بھائیوں، کتنی عظیم الشان کامیابی ہے کہ اگر انسان اپنا ایمان بچا کر اس دنیا سے لے جائے، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں آقا کہ بندہ جب دنیا سے روانہ ہو رہا ہے، موت کی وادی میں قدم رکھ رہا ہے، اور اس کا جو آخری کلام ہے وہ شہادت دیتا ہوا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا ہوگا؟ فرمایا دخل الجنہ، بشارت ہے اس کے لیے۔ کون دے رہا ہے بشارت؟ وہ دے رہے ہیں بشارت جو خود کوئی بات نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، وہ بشارت دے رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ پھر میں جب دنیا سے جانے لگوں گا تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا، میرا بھی خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا، نہیں تو اپنے لواحقین کو کہہ دوں گا کہ دیکھو جب مجھ پر نزع کا عالم طاری ہو تو مجھے ذرا کلمے کی تلقین کر دینا تاکہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ غلط فہمی دور کر لو۔ اگر ایسا ہی ہو تو پھر کیا بات ہے؟ اس کلمے کا تعلق جو وہ دل کے ساتھ ہے، جو دل میں ہوگا مرتے وقت وہی زبان پہ آئے گا۔ اگر دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، کاروبار بسا ہوا ہے، تو پھر آخری کلام یہ کلمہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے واقعات ہیں کہ آدمی کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ وہ جو دنیا میں بہت زیادہ کرتا تھا وہی نکل رہا ہے۔ تجارت کی بات نکل رہی ہے، گالی گلوچ نکل رہا ہے، گانا نکل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے بس میں نہیں۔ علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے کتاب کریم سے اور احادیث مبارکہ سے، یعنی کتاب و سنت سے بڑی محنت کر کے امت کے لیے کچھ نسخے، کچھ باتیں، کچھ اعمال امت کو بتلائے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا سے خاتمہ ایمان پہ ہو، جب دنیا سے روانہ ہو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرما دیں، ایمان اپنے ساتھ لے جائے بچا کر، انہوں نے چھ باتیں امت کو بتلائی ہیں، 6 اعمال کا ذکر کرتے ہیں، وہ 6 نسخے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی ان پہ عمل پیرا ہوگا تو اس کے لیے بشارت ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ پہلی بات، علماء امت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتے ہوئے اسے کلمہ نصیب فرما دیں، تو پہلا عمل کیا کرے؟ اللہ اکبر، فرمایا صالحین کی صحبت اختیار کرے، صالحین کی صحبت اختیار کرے، نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور صادقین کی صحبت اختیار کرو، یعنی صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تربیت کی جا رہی ہے، بتلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صالحین کون ہیں؟ کیا تعریف ہے ان کی؟ علماء امت فرماتے ہیں صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ اے بندے جب تو اسے دیکھے یا انہیں دیکھے تو تجھے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب تو ان کی صحبت اختیار کرے، ان کی مجلس میں بیٹھے، تو دنیا کی بے رغبتی تجھے محسوس ہو رہی ہو کہ دنیا کتنی بے حیثیت چیز ہے، کیا حیثیت ہے دنیا کی، اور آخرت کا طلبگار بن جائے،
آخرت کا شوق تیرے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ملاقات کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ کیسے ملے گی؟ یہ صالحین کی صحبت سے ملے گی۔ اسی طریقے سے دوسری بات علماء امت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو کیا کرے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا، مومنین کو بھی اور مومنات کو بھی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ بشارت ہے ان کے لیے جو حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم تو ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے جو شخص عمدن جان بوجھ کر نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور بے نظری کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا آنکھوں سے بھی کیا جاتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے ہی دل تک بات پہنچتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو کیا کرے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص آنکھوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے مصائب سے اسے بچاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ کے سامنے کوئی حرام چیز آ گئی اور آپ نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی آپ اسی وقت محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ علماء امت نے کچھ نسخے بتلائے ہیں، کچھ اعمال بتلائے ہیں کہ ان کے لیے جو اگر یہ چاہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی حالت میں جائیں۔ اور ایک تیسری بات علماء امت نے اس کا ذکر فرمایا اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ علماء امت نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، استقامت دین پر ہو، تو کیا کرے؟ اس دعا کو بہت زیادہ اللہ سے مانگا کرے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طریقے سے علماء امت نے ایک چوتھی چیز جس کی نشاندہی کی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم الشان سنت کیا ہے؟ وہ فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے وہ مسواک کا بہت زیادہ استعمال کرے، اور خاص طور پہ ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کے استعمال کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ غور کیجئے مسواک کتنی اہم چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے سب سے آخری عمل جو کیا تھا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے مسواک استعمال کی تھی۔ اور مسواک کر کے جو شخص نماز پڑھتا اور بغیر مسواک کے پڑھتا، یاد رکھیے اجر و ثواب کا اس میں فرق ہے، اور ایک سے زیادہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک پانچویں بات، ایک پانچواں نسخہ، ایک پانچواں عمل جس کی طرف علماء امت نے اشارہ کیا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ بہت زیادہ کثرت سے صدقہ کیا کرے۔ صدقہ کرنے سے مراد یہ نہیں میرے بھائیوں کہ آدمی بہت زیادہ دولت لٹائے، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جو اس کی حیثیت ہے، 1 روپیہ بھی خرچ کر سکتا ہے تو 1 روپیہ بھی خرچ کرے۔ اصل بات تو دل کی رضامندی ہے، یقین کے ساتھ اس کام کو کرے، اس سے کیا ہوگا؟ ایمان کی سلامتی ہوگی اور مال کی سلامتی ہوگی۔ صدقہ کتنی احادیث میں آیا، مصیبتوں کو ٹالنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ کوئی مصیبت آ جائے فوراً صدقہ کرے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں کتنی احادیث مبارکہ میں ارشادات فرمائے، جس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نقص من مال صدقہ بل تزدا بل تزدا بل تزدا۔ سنو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھتا ہے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے
ایک چھٹا نسخہ، چھٹی بات کہ علماء امت نے امت کے سامنے رکھی، فرمایا چاہتے ہو کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو بہت زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرو۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سنو اگر شکر کرو گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں کیا کریں گے؟ اضافہ فرما دیں گے۔ اور بھائیو خاتمہ بالایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا غور تو کریں، کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ آدمی اپنا ایمان لے کے اپنے ساتھ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ شکر کیا ہے؟ یاد رکھیے، شکر باللسان بھی ہوتا ہے اور شکر بالجوارح بھی ہوتا ہے۔ عام شکر تو یہ الحمدللہ شکر ادا کر دیا، لیکن یہ شکر کا ناقص مقصد ہے۔ اصل شکر کیا ہے؟ شکر بالجوارح، کہ ہماری آنکھیں بھی شکر ادا کر رہی ہوں، ہمارے کان بھی شکر ادا کر رہے ہوں، ہماری زبان بھی شکر ادا کر رہی ہو، ہمارا دل بھی شکر ادا کر رہے ہو، ہمارے قدموں سے شکر ظاہر ہو رہا ہو، ہمارے ہاتھوں سے شکر ظاہر ہو رہا ہو، ہمارے عمل سے شکر ظاہر ہو رہا ہو۔ آنکھیں وہ کام نہ کریں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، میرے کان وہ چیزیں نہ سنیں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، میرا دماغ وہ نہ سوچے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، میرے پاؤں چل کے اس طرف نہ جائیں جہاں جانا میرے رب کو پسند نہیں، میرے ہاتھوں سے کوئی ایسا ظلم نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ یہ شکر کا معنی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ